الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر جمع ہوئے ہیں جو صرف گھر گھر کی ضرورت نہیں بلکہ پوری امت کی زندگی کا اور اس کا مستقبل ہے۔ بچوں کی تربیت کیا ہے؟ بچوں کی تربیت ہم کیسے کریں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بچوں کی صحیح تربیت کیسے کریں۔ یہ کوئی نارمل بات نہیں بلکہ قرآن، سنت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں اسے بہت بڑا مقام دیا گیا۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف، جہاں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں دنیا کی سب سے بہترین تربیت مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بنانا، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ بچہ سب سے پہلے ماں کی عزت سیکھے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی آواز نیچی رکھو، کیونکہ سب سے بدصورت آواز گدھے کی ہے۔ اخلاق، تہذیب، نرمی، یہی بچے کے دل کی کھیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے دیکھتے ہی مسکراتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، دعا دیتے تھے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5994۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما کرتے تھے۔ بچے پیار سے پلتے ہیں، ڈانٹ سے نہیں۔ اپنے بچوں کا احترام کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1913۔ بچوں کی عزت کرو، وہ خود عزت کرنا سیکھ جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بچوں سے سختی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5997۔ تربیت کی پہلی سیڑھی رحم اور محبت ہے۔ بچوں کے سامنے جھگڑا، بچوں کو انسنا کرنا، موبائل دے کر چھٹی پا لینا، جھوٹ بولنا اور بچوں کو جھوٹ سکھانا، بچوں کی میل جول دوسرے بچوں سے کرنا، بچوں کی غلطی پر چیخ چیخ کر بولنا۔ یاد رکھیے، بچہ ماں باپ کی آواز نہیں سنتا، ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 495۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 495 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو۔ نماز کیریکٹر بناتی ہے، نماز گناہوں سے بچاتی ہے، نماز بچوں کو ٹائم کی پابندی سکھاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک ماں کہتی ہے، میں جب نماز پڑھتی تھی میرا 3 سال کا بیٹا میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج وہ 18 سال کا ہو چکا ہے اور کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ بچہ وہی سیکھتا ہے جو روز دیکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، حرام سے پلا ہوا جسم جہنم
کے زیادہ لائق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015۔ حلال روزی بچے کے دماغ اور دل دونوں کو روشن کرتی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ہسبینڈ کو چاہیے یا ہمارے جو باپ ہیں، بھائی ہیں، جو ہمیں رزق کما کر لاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں ایک ایک بچے کو حلال رزق کھلائیں۔ آج سب سے بڑی مصیبت موبائل، انٹرنیٹ، بے حیائی، غلط دوستیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 9۔ بچوں میں حیا ڈالنا اس کے ایمان کی بنیاد ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ سورہ صافات آیت نمبر 102۔ اور بیٹے کا جواب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، ابا جان، جو حکم ملا وہ پورا کر ڈالیے۔ یہ تربیت کا کمال ہے، ابراہیمی تربیت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72، جس کا ترجمہ ہے، انسان امانت کا ذمہ دار ہے۔ بچے ماں باپ کی ذمہ داری ہیں، کھلونے نہیں، امانت ہیں۔ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، حیا سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں، بزرگوں کی عزت کرنا سکھائیں، کتابیں پڑھنے کا شوق ڈالیں، ان کو یہ سکھائیں کہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کی جاتی ہے، صاف صفائی کے بارے میں سکھائیں، محبت سے پیش آئیں، یہ بھی سکھائیں کہ کس کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کس کے مرتبے سے کو دیکھ کر کیسا سلوک کیا جائے۔ یہ سب اپنے بچوں کو سکھانے کی باتیں ہیں جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہم کو تو تھوڑا سا بچے تنگ کرنے لگتے ہیں، موبائل دے دیا جاتا ہے فری۔ ایک سورت ہے سورہ فرقان، اس میں آیت نمبر 74، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ ماں باپ کی دعا بچے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ معزز سامعین، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تربیت صرف ایک کام نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اولاد صرف خوشی نہیں، قیامت کے دن سوال جواب کا معاملہ ہے۔ آج اگر ہم بچوں کو ایمان، حیا، نماز، توحید، اخلاق اور انسانیت نہیں سکھائیں گے تو کل یہ معاشرے میں اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ ہمارا پورا معاشرہ ہی اندھیرا ہو جائے گا، پورا معاشرہ اندھیرے میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ سب ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کل کا جب وہ ٹائم آئے گا تو پورا معاشرہ اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اپنے بچوں کو صرف ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بنائیے۔ دیکھیے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عالم ہے، حافظ ہے، یہ تو ہے، لیکن
پہلے تو اس بچے کے اندر انسانیت ہونا چاہیے، تو اسے پہلے ہم اچھا انسان بنائیں، اور اچھا انسان بنانے کی کوئی ایج نہیں ہوتی، شروع سے ہم بچے کو اچھا انسان بنائیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الآخرہ وقنا عذاب الصراط وقنا فتنة مسیح الدجال۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ہادی، اے میرے اللہ، ہمارے بچوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو نور ایمان کی روشنی دے دے، ان کی زبان کو سچائی کا عادی بنا دے، ان کے اخلاق کو حسن و جمال سے بھر دے، اور ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت اور ادب پیدا فرما۔ اے ہمارے اللہ، ان بچوں کو نیک، فرما بردار اور دینی بنا دے، انہیں بے ادبی، جھوٹ، غصہ، ضدی پن، بری صحبت اور بری عادتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں دین کی حفاظت کر، انہیں نماز کا پابند اور قرآن کا دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ، ان بچوں کو ایسا علم اور سمجھ دے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے۔ اے اللہ، ہر برائی، ہر فتنہ، ہر شر اور ہر مصیبت سے ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، اور ان کو کامیابی، عزت اور صحت سے نواز دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ٹھنڈک چشم بنا دے۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کر دیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔